ایک ہے تصویر کی تعریف اور ایک ہے تصویر کا حکم۔ تصویر کا حکم منصوص ہے اور تصویر کی تعریف اجتہادی ہے۔ اجتہادیات پہ لڑائی نہیں ہوتی، بس اب جھگڑا ختم ہو گیا۔ تو جو بندہ ویڈیو بناتا ہے اسے یہ نہ کہو کہ یہ تصویر کو حلال کہہ رہا ہے، وہ تصویر مان نہیں رہا۔ جب آپ تصویر ثابت کر دیں گے تو وہ بھی حرام کہے گا۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ میں ان علماء میں سے ہوں جو تصویر کو حرام کہتے ہیں۔ تصویر ہوگی تو حرام کہیں گے نا، جب تصویر نہیں ہوگی تو پھر حرام کیسے کہیں گے؟ بس مسئلہ صرف اتنا ہے۔ تو میں نے کہا بھی آپ ہمیں بڑے ادارے میں رہنے کا ہمارے اوپر روب نہ ڈالیں کہ چھوٹے دیہات میں ہوتے ہیں لہذا روب ڈال لیں، ایسی بات کبھی نہیں کرنی۔ میں تعریفات پہ بات کر رہا تھا، میں ایک مثال اور دیتا ہوں۔ یہ آج کل بات چل رہی ہے، لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ جی جھینگا حرام ہے کہ حلال ہے، جھینگا کھانا چاہیے کہ نہیں۔ عام طلباء کو نہیں پتہ جھینگا کیا ہوتا ہے، عام کو نہیں پتہ، میں سمجھتا ہوں بڑے کو پتہ ہوگا، علماء کو پتہ ہوگا یہ جھینگا حلال ہے کہ حرام ہے۔ بنگلہ دیش کے علماء کہتے ہیں حلال ہے، فلاں کہہ رہے ہیں، حنفی علماء ہمارے بہت سارے کہہ رہے ہیں حرام ہے۔ اب جھینگے میں اختلاف جھینگے کے حلال اور حرام ہونے میں نہیں ہے۔ حنفیہ کا مسلک یہ ہے کہ سمندری جانوروں میں سے جو مچھلی ہے وہ حلال ہے اور جو مچھلی نہیں ہے وہ حرام ہے۔ اختلاف اس بات پر ہے کہ جھینگا مچھلی ہے یا کیڑا ہے۔ جو اس کو مچھلی کہتے ہیں وہ حلال کہتے ہیں اور جو کیڑا کہتے ہیں وہ حرام کہتے ہیں۔ اب بالفرض میں جھینگا استعمال کرتا ہوں، بالفرض آپ کو دیکھو جو فلاں مفتی صاحب کہتے ہیں جھینگا حرام ہے، مولانا گھومن صاحب کہہ رہے ہیں حلال ہے۔ میں جھینگوں کی نہیں، میں تو مچھلی کو حلال کہہ رہا ہوں بھائی، کیونکہ جو مچھلی سمجھتا ہے وہ حلال سمجھتا ہے، جو کیڑا سمجھتا ہے وہ۔ تو اس کا اختلاف اس پہ نہیں ہے کہ جھینگا حلال ہے حرام ہے، اصل اختلاف اس پر ہے کہ جھینگا مچھلی ہے یا کیڑا ہے۔ بتاؤ کتنی آسان بات ہے۔ یہ آپ اعتدال کی گفتگو سنتے رہیں گے نا، آپ کے لیے مسلک اور مذہب کو سمجھنا بہت آسان ہوگا۔ میں ایک بات کی پھر وضاحت کرنے لگا ہوں، شاید میں نے گزشتہ درس میں کی، مجھے یاد نہیں۔ ایک ہے دین اور ایک ہے مذہب۔ دین اور مذہب میں فرق ہے۔ کبھی دین کا استعمال ہوگا، دین کے لفظ کا مراد قیامت ہوگی، جب دین بمقابلہ دنیا استعمال ہوگا، مالک یوم الدین۔ یہاں دین سے مراد شریعت نہیں ہے، دین سے مراد قیامت ہے۔ کبھی دین سے مراد عبادت ہوگی، الا للہ الدین الخالص، یا دین سے مراد عبادت ہے۔ اور جب دین بمقابلہ مذہب آئے گا، اب دین کا معنی ہوتا ہے منصوصات اور مذہب کا معنی ہوتا ہے اجتہادیات۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا چار مذاہب ہیں، اس کا معنی یہ نہیں کہ چار دین ہیں۔ یہ بات آپ سمجھ جائیں گے نا، آپ کے لیے سمجھانا بھی آسان ہوگا، اور آپ سمجھ جائیں گے تو دنیا کا کوئی طاغوتی بندہ وہ آپ کو اپنے مسلک سے ہٹا نہیں سکے گا۔ دین کا معنی منصوصات اور مذہب کا معنی اجتہادیات۔ مذہب ابو حنیفہ، مذہب مالک، مذہب شافعی، مذہب امام احمد بن حنبل، یہ اجتہادیات ہیں۔ لوگ دھوکہ کیا دیتے ہیں، لو جی دین ایک ہے اور انہوں نے دین کے ٹکڑے کر دیے ہیں اور یہ فرقہ بازی ہے۔ قرآن کہتا ہے لا تفرقوا، یہ دیکھو انہیں فرقہ بازی پھیلا دی ہے۔ منصوصات کا نام دین ہے اور اجتہادیات کا نام مذہب۔ آپ اپنی تمام کتب پڑھ لیں بطور خاص کتب فقہ، جہاں بھی ائمہ کے درمیان اختلاف ہوگا وہاں لکھا ہوگا ھذا مذہب و امامنا ابی حنیفہ، کہیں بھی نہیں ہوگا ھذا دین و امامنا ابی حنیفہ، کبھی بھی نہیں ہوگا۔ ہمیشہ مذہب کا لفظ استعمال ہوگا، دین کا لفظ استعمال نہیں ہوگا۔ اور اجتہادیات کو مذہب کہنا یہ قرآن کریم سے ثابت ہے، یہ قرآن کریم سے ثابت ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں۔ قرآن کریم میں ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اتبعوا ما انزل، ما انزل سے مراد قرآن کریم ہے۔ اس کا معنی ہے اتبعوا القرآن، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، یا فاتبعونی سے مراد ہے فاتبعوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا معنی اتبعوا محمد۔ اور جب اجماع وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ الْمُؤْمِنِينَ نہیں غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ۔ جب اجماع کی باری آئی تو پھر اتبعوا المؤمنین نہیں کہا، اتبعوا سبیل المؤمن۔
وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ فرمایا، وَاتَّبِعْ مَنْ أَنَابَ نہیں فرمایا۔ یہ من مجتہد ہے، تو جب مجتہد کی باری تھی یہ نہیں فرمایا وَاتَّبِعْ مَنْ أَنَابَ، فرمایا وَاتَّبِعْ سبیلا، اور سبیل مذہب کو کہتے ہیں۔ تو مجتہد کی بات کو مذہب کہنا یہ قرآن کریم سے ثابت ہے۔ اس لیے دین الگ چیز ہے اور مذہب، دین نام ہے منصوصات کا اور مذہب نام ہے اجتہادیات کا۔ نص ایک ہوگی، توجہ رکھنا، نص ایک ہوگی، دین ایک ہوگا، اس کے نیچے مذہب دو ہوں گے۔ یہ قرآن کریم سے بھی ثابت ہے اور یہ احادیث سے بھی ثابت ہے، قرآن کریم سے بھی ثابت ہے اور حدیث پاک سے بھی ثابت ہے۔ قرآن کریم کے میں وہ آیت پڑھتا ہوں جو آپ تقریباً تمام طلباء کے علم میں، وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوء، جس عورت کو طلاق ہو جائے اور وہ عورت ایسی نہ ہو کہ جس کو حیض نہ آتا ہو، وہ عورت ایسی نہ ہو کہ جو حاملہ ہو، وہ عورت ایسی ہو، اب اس کی عدت کیا ہے؟ 3 قروء۔ قروء قرء کی جمع ہے، اب قرء دین ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، لیکن قرء کا معنی کیا ہے؟ امام شافعی فرماتے ہیں طہر، امام حنیفہ فرماتے ہیں حیض۔ اب دیکھو دین ایک کا مذہب دو گے، اور بالکل اس طرح یہ بخاری شریف میں ہے، نسائی میں ہے، ترمذی میں ہے، بہت ساری مسائل اس کی موجود ہیں۔ حدیث ایک ہوگی جو دین ہے، نیچے مذہب دو ہوں گے جو صحابہ ہیں۔ فرق کیا ہوتا ہے؟ توجہ رکھنا، آپ اس کا معنی طہر کریں تب بھی قرء ہوگا، اس کا معنی حیض کریں تب بھی۔ اب یہ قرء منزل ہے اور طہر اور حیض یہ راستے ہیں، راستے دو ہیں، منزل ایک ہی ہے۔ آپ نے لاہور جانا ہے، موٹر وے پر چڑھ جائیں، جی ٹی روڈ پہ چلے جائیں، پہنچیں گے کہاں پر؟ بس فرق اتنا ہے بھائی جی ٹی روڈ ذرا چھوٹا بھی ہے، لمبا بھی ہے، موٹر وے کھلا بھی ہے، صاف بھی ہے، آرام بنا جلدی پہنچتا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ موٹر وے بڑے بھی ہیں، کھلے بھی ہیں، صاف بھی ہیں۔ آپ امام صاحب روڈ پر چڑھ جاؤ نا، آپ مدینہ بہت جلدی پہنچ جاؤ گے۔ باقی آپ روڈ پر جاؤ گے تو مدینہ پہنچنے تھوڑی سی دیر لگے گی۔